ریاض الجنہ کا مقام، فضیلت اور روحانی اثرات۔ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر جہاں ہر اینٹ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے، اور مسجد کے ایک گوشے میں وہ مقام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریاض الجنہ فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین و آسمان کی سرحدیں دھندلا جاتی ہیں، جہاں دعا زمین سے اٹھتی ہے اور عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ روحانیت، مغفرت اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعارہ ہے۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واقع ہے اور اس کے حدود واضح طور پر متعین ہیں۔ یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرہ مبارک، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور ممبر نبوی کے درمیان آتا ہے۔ یہ جگہ تقریباً 22 میٹر لمبی اور 15 میٹر چوڑی، یعنی اندازاً 330 مربع میٹر رقبہ بنتا ہے۔ اس حصے کی شناخت آج بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی قالینوں یعنی کارپیٹس کا رنگ سبز ہے، جبکہ مسجد کے باقی حصے میں قالین سرخ رنگ کے ہیں۔ یہ سبز رنگ گویا اہل ایمان کے لیے ایک علامت بن چکا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جنت کی جھلک زمین پر اتاری گئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو وہ حصہ جہاں آج ریاض الجنہ واقع ہے مسجد کے وسط میں تھا۔ ابتدائی دور میں یہاں نبی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے، وحی کی تلاوت فرماتے اور دین کے بنیادی احکامات سکھاتے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اسلام کے کئی بڑے فیصلے ہوئے، جہاں جنگوں کی حکمت عملی طے کی گئی، جہاں مظلوموں کے حق میں دعا ہوئی اور جہاں قرآن نازل ہوا۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر نور وحی کو اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے۔ یوں کہیے کہ ریاض الجنہ دراصل اسلامی تہذیب کی اولین درسگاہ تھی۔ احادیث مبارکہ میں ریاض الجنہ کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو روضہ یعنی باغ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہاں کی ہوا، یہاں کی خوشبو، یہاں کی فضا، سب میں ایک نورانی کیفیت ہوتی ہے جو کسی اور جگہ محسوس نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص ریاض الجنہ میں داخل ہوتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دنیاوی خیالات ماند پڑ جاتے ہیں اور روح ایک عجیب سکون میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ مقام روحانی ریچارج کی مانند ہے۔ ہر دعا یہاں گویا عرش تک راستہ پاتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں دعا کرنے والا اگر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے تو وہ آنسو صرف زمین پر نہیں گرتے بلکہ جنت کی مٹی میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کئی اولیاء اور محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہاں دعا مانگنے سے دل کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور انسان کے باطن میں ایمان کی روشنی بھر جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دل کے زخموں کو شفا ملتی ہے، جہاں غفلت کے پردے ہٹتے ہیں اور جہاں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا احساس ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ سائنسی تحقیقات نے بھی ایسے روحانی مقامات پر موجود انسانی جذبات کی تبدیلی کو نوٹ کیا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر موجود ہوتا ہے جہاں وہ روحانی اتصال محسوس کرتا ہے تو اس کے دماغ میں الفا ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ لہریں ہیں جو امن، یکسوئی اور ذہنی سکون پیدا کرتی ہیں۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا شخص بھی اسی طرح کی کیفیت سے گزرتا ہے۔ اس لمحے دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، خون میں آکسیجن کی سطح بڑھ جاتی ہے اور دماغ کے اس حصے میں جو پریشانی پیدا کرتا ہے سرگرمی کم ہو جاتی ہے۔ گویا سائنس بھی اس حقیقت کو مان رہی ہے کہ ریاض الجنہ جیسے مقامات روحانی اور جسمانی دونوں سکون فراہم کرتے ہیں۔ ریاض الجنہ صرف جنت کا ٹکڑا نہیں، یہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ہے۔
یہاں بیٹھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پہنچ گیا ہے۔ وہی خوشبو، وہی فضا، وہی سکوت۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ریاض الجنہ میں چند لمحے بھی مل جائیں تو وہ دراصل اپنی پوری زندگی کی عبادت کا عوض پا لیتا ہے، کیونکہ یہاں کی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے فیض میں شمار ہوتی ہے۔ ریاض الجنہ میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہاں مانگی گئی دعاؤں کے اثرات صدیوں سے لوگوں نے دیکھے ہیں۔ کتنے ہی لوگ دنیا کے کونے کونے سے آئے، دل کے بوجھ لے کر داخل ہوئے اور سکون و نور کے ساتھ لوٹے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، جہاں بندگی کے آنسو مقبولیت کی خوشبو بن جاتے ہیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین بھی اسی جگہ پر عبادت فرمایا کرتی تھیں۔ یہاں حضرت ابوبکر نے کئی راتیں قیام میں گزاریں اور حضرت عمر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری تمام نیکیاں اس جگہ کی ایک سجدہ گاہ کے برابر ہو جائیں تو میں کامیاب ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں ادا کی گئی نماز صرف فرض یا نفل نہیں بلکہ قربت الہی کی ترجمان ہوتی ہے۔ آج بھی جب دنیا بھر کے مسلمان یہاں آتے ہیں تو ہر کوئی ایک ہی کیفیت بیان کرتا ہے کہ ہم نے جیسے جنت کو محسوس کیا ہو۔ کئی ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور غیر مسلم زائرین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ریاض الجنہ میں ایک ناقابل بیان سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ احساس کسی نفسیاتی وہم کا نتیجہ نہیں بلکہ حقیقتاً روحانی توانائی کی موجودگی ہے جسے سائنس ابھی پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ ریاض الجنہ میں عبادت کے آداب: آہستگی سے چلیں، شور نہ کریں، زیادہ دیر قیام کی خواہش میں دوسروں کا حق نہ ماریں۔ یہاں عبادت خالص دل سے کریں، نہ کہ صرف تصاویر کے لیے۔ دعا کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، کیونکہ یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہے۔ ریاض الجنہ میں عبادت دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، نفس کی خواہشات کو کمزور بناتی ہے، ایمان کو تازہ کرتی ہے اور انسان کو وہ سکون دیتی ہے جو دنیا کے کسی کونے میں میسر نہیں۔ یہ جگہ دراصل دنیا اور جنت کے بیچ ایک پل ہے، جہاں روح لمحاتی طور پر جنت کی فضا میں سانس لیتی ہے۔ ریاض الجنہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ جنت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے گزرتا ہے۔ جب بھی تمہیں زندگی کی پریشانیوں میں سکون نہ ملے تو دل میں مدینہ کی سمت سوچو اور تصور میں ریاض الجنہ میں سجدہ کرو۔ تم دیکھو گے تمہاری روح ہلکی ہو جائے گی۔ اگر اس ایمان افروز اور سائنسی و روحانی سفر نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ سبسکرائب کریں نور حرمین کو، جہاں ہم حرمین شریفین، اسلامی تاریخ اور ایمان کے روحانی اسرار پر تحقیق کو روشنی پیش کرتے ہیں۔